1857 کی جنگ آزادی ہند میں بریلی کے علاقے کو کیوں اہمیت حاصل تھی؟ مسلمان، ہندو، سکھ امراء کے اندر وہ کون سے دو طبقات پیدا ہو چکے تھے جس کی وجہ سے بر صغیر کے اندر انگریزوں کے خلاف بغاوت اٹھی؟ انگریز سرکار کے خلاف بولنے والے عام شہری یا اس وقت کے باغی جب گرفتار ہوتے تو انہیں کس بنا پر سزا دی جاتی اور وہ کون سا قانون تھا جب انہیں سزا دی جاتی؟ اس پہ بات کریں گے آج کے پروگرام میں۔ آئیے دیکھتے ہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریلوی شریف یا بریلی کا علاقہ جسے رائے بریلی کہا جاتا ہے، یہ اتر پردیش کا سب سے بڑا شہر ہے۔ اودا اور روہیل کھنڈ کا یہ مرکز رہ چکا ہے، جس کی آبادی 1537 میں سردار جگت سنگھ نے آباد کی تھی اور اس کے دو بیٹے بنسے دیو اور بریلی دیو کے نام سے یہ مشترکہ بنس بریلی رکھ دیا گیا، جو کہ آگے بگڑتا بگڑتا خالی بریلی ہی رہ گیا۔ بریلی شہر کی جو جدید بنیاد ہے وہ مغلیہ دور کے گورنر مکرند رائے نے رکھی۔ بریلی 3 سلطنتوں کا مرکز رہ چکا ہے، جس میں بڈیل، روہیل کھنڈ اور اودھ شامل ہے۔ 1897 کی جنگ آزادی کے حوالے سے بریلی کے اندر ہونے والی بغاوت، جو کہ انگریز کے لیے سب سے مشکل محاذ تھا۔ مولانا سید کفایت علی کیفی، مولانا صاحب بڑے عالم فاضل اور بہترین طبیب اور شاعر تھے۔ آپ کی شاعری کی کئی تصنیفات مارکیٹ میں آج بھی موجود ہے۔ مولانا صاحب نے شمائل ترمذی، خیابان فردوس، جذبہ عشق اور دیوان کافی کے نام سے کتب لکھی۔ آپ کے خیابان فردوسی یا جذبہ عشق کے حوالے سے جو آپ نے نعت گوئی کی، اس کی مثال آج تک نہیں ملتی۔ مولانا سید کفایت علی کیفی مراد آبادی کہلواتے۔ آپ نے مراد آباد جامع مسجد میں 1857 میں جنگ آزادی ہند کے حوالے سے انگریز سرکار کے خلاف فتویٰ دیا تھا اور جمعے کی نماز کے دوران اس وقت تمام عالم کے سامنے یہ کہا تھا کہ ہم انگریز سرکار سے اپنا علاقہ چھین کر رہیں گے۔ آپ کے اشتعال انگیز خطبے کے بحاف پر عوام انگریز سرکار کے خلاف اٹھ کھڑی ہوئی۔ رامپور کے نوابوں نے انگریز سرکار کے ساتھ مل کر آپ کی اس تحریک کو کچلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ نے مراد آباد شہر میں حریت رہنما کے طور پر تحریک آزادی کا علم ہمیشہ اٹھائے رکھا۔ آپ اسلامی فقہ کے حوالے سے مراد آباد شہر کے صدر الشرعی کہلاتے اور آپ نے اس شہر میں دوران غدر ایک کمیٹی قائم کی جو کہ اس شہر میں اس نظام کو قائم رکھتی تاکہ عام عوام کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ سکے۔ آپ اس کمیٹی کے ممبر تھے۔ مراد آباد شہر کے نوابوں نے جیسا کہ انگریز کے خلاف بغاوت کر کے علم جہاد بلند کیا اور اپنی انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ کا اعلان کر دیا۔ ماجد الدین خان عرف مجو خان کہتے تھے، ان کی حکومت قائم کرنے میں آپ لوگ قائم ہو گئے۔ بالآخر نواب ماجد الدین کو گرفتار کر کے قتل کر دیا گیا۔ مولانا سید کفایت علی کیفی صاحب کے حوالے سے مختلف آراء شامل ہیں، جس میں ایک یہ آراء ہے کہ آپ کو 6 مئی کی رات ساری رات تشدد کیا جاتا اور صبح آپ کو آپ کے جثے خاکی کو ہینگ کر دیا گیا اکبر آباد کے شہر کے مین چوک میں۔ دوسری رائے یہ ہے کہ ساری رات انگریز سرکار کے تشدد کو برداشت کرنے کے بعد جب آپ کو پھانسی گھاٹ کی طرف لے کے آیا گیا، جو کہ اکبر آباد شہر کا مین چوک تھا، تو آپ نے ہنسی خوشی
پھانسی گھاٹ کی طرف چلنا شروع کر دیا اور آپ کی زبان سے یہ شعر خود بخود جاری ہو گئے: کوئی گل باقی رہے گا نہ چمن باقی رہ جائے گا، فقط رسول اللہ کا دین حسن باقی رہ جائے گا۔ خان بہادر روہیل کھنڈ، آپ روہیل کھنڈ کے نواب تھے اور آپ کا تعلق حافظ رحمت اللہ خان سے تھا۔ آپ ان کے رشتے میں پوتے لگتے تھے۔ آپ روہیل کھنڈ کے آخری نواب تھے۔ 1897 کی جنگ آزادی میں بریلی روہیل کھنڈ کے علاقے کا ایک شہر تھا، اور یہ بریلی جسے ہم بریلوی مسلک سے جوڑتے ہیں، یہ وہی شہر ہے۔ یہاں پر اس وقت انگریز سرکار کے خلاف بغاوت کے لیے سیسہ پلائی دیوار بننے والے اس وقت کے نواب خان بہادر روہیل کھنڈ تھے۔ آپ نے نہ صرف بریلی، لکھنؤ، بلکہ اس وقت کی اتر پردیش کے ریجن جس کو اس وقت ہم اودھ کہتے ہیں، اس پورے ایریے میں انگریز سرکار کے خلاف ایک منظم حریت پسند رہنماؤں اور مجاہدین کی فوج تیار کی۔ آپ کی فوج میں برکت احمد اس وقت جو کہ انگریز سرکار کا ٹرین فوجی تھا، آپ کی قیادت میں انگریز کو ناکو چنے چبا رہا تھا۔ بیگم حضرت محل کو آپ نے بیک اپ دیا اور اودھ کے حکمران کے طور پر ان کے بیٹے کو وہاں کا بادشاہ نامزد کر دیا۔ روہیل کھنڈ کے علاقے کے حوالے سے انگریز کے خلاف جو سب سے بڑی موومنٹ اس وقت چلی، جسے چہنٹ کی لڑائی کہا جاتا ہے، اس میں خان بہادر روہیل کھنڈ، برکت احمد اور اس وقت جیسا کہ ہم بتا چکے ہیں مولوی احمد اللہ شاہ صاحب جو کہ فیض آبادی یا مدراسی کہلواتے ہیں، وہ اس لڑائی میں آپ کے ساتھ تھے۔ چہنت کی لڑائی میں جب انگریز سرکار نے لکھنؤ، روہیل کھنڈ اور اودھ کے علاقوں پر قبضہ کر لیا تو آپ نے وہاں سے فرار ہوتے نیپال کی طرف رخ کیا، اور نیپال کے کوہستان کے درمیان انگریز اور اس وقت کے سکھ غداروں کے ساتھ لڑائی کرتے ہوئے آپ گھوڑے سے گر پڑے اور یوں آپ کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس کے بعد انگریز سرکار نے آپ کو پھانسی دے کر روہیل کھنڈ بریلی کے علاقے میں آپ کو وہاں کے کوتوال میں آپ کی لاش کو ہینگ کر دیا گیا۔ خان صاحب کو 24 فروری 1860 کو پھانسی دی گئی۔ خان بہادر روہیل کھنڈ ایک نڈر مجاہد تھے جنہوں نے اپنے اس علاقے اور اسلام کے لیے انگریز سرکار کے خلاف ایک سیسہ پلائی دیوار کا کردار ادا کیا۔ اسی طرح اگر ہم دیکھتے ہیں تو مفتی عنایت احمد کاکوروی، جن کے جد امجد بغداد سے آئے تھے، جن کا نام امیر حسام تھا، اور امیر حسام کے بیٹے جو کہ دیوا کے اس وقت کے قاضی مقرر ہوئے تھے، ان کی نسل میں سے مفتی عنایت احمد کاکوروی تھے۔ آپ کے والد گرامی جن کا نام منشی محمد بخش تھا، وہ دیوا میں رہتے تھے اور آپ کی پیدائش بھی دیوا میں ہوئی۔ مفتی عنایت احمد کاکوروی نے اپنے آبائی علاقے کو اپنے والد صاحب کے ساتھ چھوڑا، کیونکہ ان کے والد گرامی منشی محمد بخش کاکوروی کے اندر دوبارہ سکونیت اختیار کر لیتے ہیں۔ کاکوروی بیسیکلی یہ علاقہ بھی اس وقت روہیل کھنڈ، اودھ اور بریلی کے درمیان ایک گاؤں تھا۔ آپ لکھنؤ کے قریب کاکوروی کے اندر اپنے ننیال کے علاقے میں رہنا شروع ہوئے اور یوں آپ کا لقب کاکوروی پڑ گیا۔ آپ اپنے والد گرامی کی نسب کے ساتھ حقیقی قریشی سید تھے اور حنفی عقیدے کے مالک تھے۔
آپ نے اسلامی تعلیمات مختلف اساتذہ اکرام سے لی، جن میں مولانا محمد اسحاق دہلوی اور علی گڑھ سے میں مولانا بزرگ علی راہبری شامل ہیں۔ آپ نے علی گڑھ کے اندر مدارس اور مفتی کے منصب کے اوپر کام شروع کر دیا۔ آپ سرکاری مختلف عہدوں میں، جس میں سے صدر الامین کا عہدہ اسپیشلی سب سے اہم تھا، آپ مختلف علاقوں میں اپنے ڈیوٹی سر انجام دیتے رہے، اور یوں آخری آپ کی ٹرانسفر آگرہ کی طرف ہوئی، لیکن اس وقت غداری کا مقدمہ عام ہو چکا تھا اور آپ نے اپنے آبائی علاقے جو کہ آپ کا ننیال کا تھا، آپ نے بریلی کے اندر ہی ایک اصلاحی اور تبلیغی انجمن بنائی، جس کا مقصد اسلام کے لیے لٹریری اشاعت کرنا تھا۔ آپ نہ صرف رامپور بلکہ بریلی، ان دونوں ایریوں کے اس وقت کے حریت رہنما یا سربراہ کے طور پر ابھر کر سامنے آئے۔ آپ نے مجاہدین کی نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ انگریز سرکار کے خلاف فتویٰ جاری کیا، جسے فتویٰ بریلی کہا جاتا ہے۔ آپ اور آپ کے ساتھی مولوی سرفراز علی، جو اس نیک کام میں آپ کے ساتھ تھے، انہوں نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اسلام کا علم اٹھائے رکھا۔ خان بہادر روہیل خان کی قیادت میں مولوی سرفراز علی اور مفتی عنایت احمد کاکوری اپنے مشن میں لگاتار کام کرتے رہے۔ ناظرین کرام، جیسا کہ میں آپ سے بات کر رہا تھا کہ مفتی صاحب جو کہ اس وقت صدر الصدور کے عہدے پر فائز تھے، آپ کو آگرہ کے لیے بھیجا گیا، مگر انگریز سرکار کے خلاف بغاوت شروع ہو چکی تھی۔ یہ میں بغاوت کا لفظ اس لیے کہتا ہوں کہ ہماری انڈین، اردو اور انگلش لٹریچر میں کسی بھی کیفیت میں اس پوری تحریک کو جنگ آزادی ہند کے ساتھ تو ذکر کیا جاتا ہے، لیکن یہ باغی کہلائے گئے۔ تو اس لیے جب بغاوت شروع ہوئی انگریز کے خلاف، تو اس وقت مفتی کفایت علی کیفی صاحب نے بریلی ہی میں اپنے قیام کو طول دیا۔ آپ نے اس وقت کے مجاہدین کی نہ صرف مالی معاونت کی بلکہ مجاہدین کے معاون اور ان کے سرپرست کے طور پر خود کو منوایا۔ آپ نے اس وقت مجاہدین کے حوالے سے ایک فتویٰ دیا، جسے فتویٰ بریلی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کے ساتھ مولوی سرفراز علی بھی اس فتوے میں شامل تھے۔ آپ نے انگریز سرکار کے خلاف کھل کر بات کی اور کہا، نہ ہی یہ ہمارے اس خطے سے ہیں اور نہ ہمارے مسلک اور مذہب سے، کسی بھی طور پر ان کے ساتھ تعاون کرنا حرام ہے۔ آپ نے روہیل خان کے علاقے کے نواب خان بہادر خان روہیل کے ساتھ مل کر حریت پسندوں کو اکٹھا کیا اور جہاد حریت کے نام سے ایک تنظیم بنائی۔ آپ نے نہ صرف روہیل خان، بریلی، رامپور اور لکھنؤ اور اودھ کے دیگر علاقوں سے مسلم مجاہدین کو اکٹھا کیا اور نواب روہیل خان، خان بہادر روہیل کی قیادت میں ایک لشکر بنا کر انگریز سرکار کے خلاف اچھی خاصی جنگ کی۔ یہ جنگ چہنت کی جنگ لڑی جاتی ہے، جس کا ذکر ہم پیچھے بھی کر چکے ہیں۔ اس جنگ کو جیتنے کے بعد مسلم اس وقت کے جتنے بھی فریڈم فائٹر تھے، انہوں نے بیگم حضرت محل کے بیٹے برجیش قدر کو اودھ کا بادشاہ ڈکلیئر کر دیا تھا۔ لیکن دوسری طرف رامپور کے نواب، جو کہ انگریز کے ساتھ ملے ہوئے تھے، مسلمانوں کے ساتھ غداری کرتے ہیں اور بریلی تحریک کو سب سے زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسا کہ خان بہادر خان روہیل اس
جنگ کی قیادت کر رہے تھے اور فوجی قیادت جو کہ اس وقت برکت احمد کر رہے تھے، ان کے ساتھ مولوی احمد اللہ شاہ فیض آبادی تھے، اسی کے ساتھ مفتی عنایت احمد کاکوروی بھی شامل ہو چکے تھے۔ اب مفتی صاحب کیونکہ عالم دین بھی تھے، انگریز سرکار کے ساتھ وہ صدر الصدور کے عہدے پر تھے، لہٰذا آپ کو روہیل کھنڈ کے لیے اس وقت صدر الشریعہ کا عہدہ دے دیا گیا اور آپ لکھنؤ اور اس کے گرد و نواح میں ایک کمیٹی بنا دیتے ہیں۔ اس کمیٹی کا مقصد علاقے کے اندر جنگی حالات کے باوجود نظم و نسق کو بہتر کرنا تھا۔ آپ کو ایک مسلم مخبر جس کا نام فخر الدین تھا، اس کی مخبری پر گرفتار کر لیا جاتا ہے۔ ناظرین، مفتی کفایت اللہ کیفی صاحب کو جب گرفتار کر لیا جاتا ہے تو آپ کو بھی کالے پانیوں کی سزا دے دی جاتی ہے، جہاں آپ جزیرہ انڈیمان کے اندر اپنی قید و بند کی مشقت کاٹتے ہیں۔ اس جزیرے میں بہت سے مسلم حریت پسند رہنما جو کہ پڑھے لکھے تھے، جن میں مولانا احمد اللہ شاہ فیض آبادی بھی شامل تھے، اسی جزیرے کے اندر آپ کے ساتھ قید تھے۔ مفتی کفایت علی کیفی صاحب کے حوالے سے تاریخ یہ لکھتی ہے کہ ایک انگریز آفیسر نے آپ سے ایک عربی کی بک جو کہ جغرافیہ کے اوپر تھی، جو کہ مختلف سفر ناموں کا مجموعہ تھا، اس حوالے سے آپ کو وہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ میرے ساتھ اس کا انگلش میں ترجمہ کریں، تو آپ نے اس کی اس بک کو انگلش ترجمہ کرنے میں معاونت کی اور آپ نے اس بک کا ترجمہ کر کے جب دیا تو اس انگریز سرکار کی سفارش پر آپ کی سزا کو معاف کر دیا گیا۔ آپ کے جہاد کے فتوے اور سزا کے حوالے سے اگر ہم بات کی جائے تو کسی بھی طور پر آپ کا مقصد مسلمانوں کی بہتری تھا، نہ کہ غداری۔ بہرحال یہ علماء اکرام کا آپس کا جھگڑا ہے، مگر آپ نے سزا بھی کاٹی، آپ کی جائیدادیں بھی ضبط ہوئی، مگر انگریز سرکار سے ایک کتب کی ٹرانسلیشن کے بدلے میں آپ کی سزا معاف کی گئی۔ وہ ایک جغرافیائی بک تھی جو کہ ابو الفدا نامی شام کے حکمران نے 721 ہجری میں لکھی تھی۔ ناظرین اکرام، یہاں پر جیسا کہ مفتی کفایت علی کیفی صاحب کے حوالے سے بات ہوئی ہے، تو آپ کو انگریز سرکار نے آپ کی سزا کو کم کر دیا گیا، تو آپ کے کردار کشی پہ بہت سی باتیں کی گئیں، لیکن یہاں پر اگر ہم دیکھتے ہیں تو امام بخش بھائی اور ان کے ساتھ مولوی محمد باقر علی دہلوی، ان دونوں کو انگریز سرکار نے گولی مار کر قتل کر دیا گیا تھا۔ ان صاحبان پر الزام یہ تھا، انہوں نے دہلی کے اس وقت کے پرنسپل مسٹر ٹیلر کو اپنے گھر میں پناہ دینے کے بعد ان کی جان بچانے میں وہ اخلاص پیدا نہ کیا جو انہیں ایز اے انگریز سرکار ملازم کے طور پر کرنا چاہیے تھا۔ مفتی کفایت اللہ کیفی جیسے کہ وہ خود بھی انگریز سرکار کے ملازم تھے، تو ان کا گناہ اس حوالے سے اگر دیکھتے ہیں اور ان کے ساتھ ریلیٹ کرتے ہیں تو یہ اس وقت کی انگریز سرکار کی ون مین آرمی کا فیصلہ تھا۔ ون مین آرمی سے مراد ایک تنہا شخص جو اس وقت فوجی آفیسر بھی ہے، جج بھی ہے، کوتوال بھی ہے، سب کچھ ہے، یہ اس کی ذاتی مرضی ہے کہ وہ اپنے سامنے کھڑے ہوئے شخص کے خلاف کیا فیصلہ لیتا ہے۔ ان دونوں اشخاص نے نہ صرف پرنسپل صاحب کو اپنے گھر میں پناہ دی بلکہ اسے بیس بدل کر مفرور کیا۔ پرنسپل صاحب جو کہ اپنی جان بچا کر جب چلے جاتے ہیں تو انہوں نے یہ شکایت کی کہ انہوں نے ان کی پراپر خاطر تواضع نہ کی، انہیں بیس بدل کر گھر سے نکالا۔ ان دو شخصیات نے اس کے سامنے سیسہ پلائی دیوار کے طور پر کھڑے ہو کر اس وقت کے مسلم باغیوں کے ساتھ لڑائی نہ کی، تو یوں غدر کی لڑائی میں انگریز سرکار نے انہیں فوری طور پر گرفتار کر
دریا کے کنارے جا کر گولی چلا دی گئی۔ امام بخش صوبائی کے ایک بھانجے جو کہ اس وقوعے کے عینی شاہد تھے، جن کا نام مولانا میر قادر علی لکھا جاتا ہے، وہ امام بخش صوبائی کے بھانجے تھے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں نماز پڑھ رہے تھے کہ اتنے میں انگریز سرکار آ کر ہمیں گرفتار کر لیتی ہے۔ میں، میرے ماموزاد اور مولوی محمد باقر کو انگریز آفیسر گرفتار کر کے دریا کے کنارے لے جاتا ہے۔ وہاں پر موجود ایک مسلمان پولیس آفیسر یا فوجی آفیسر ہمیں کہتا ہے، پیچھے موت ہے، آگے دریا، جس نے جان بچانی ہے بچا لے، ابھی جس کی گولی نصیب میں ہوگی لگ جائے گی۔ مگر قسمت خدا کی کہ وہ کہتے ہیں کہ میرے ماموں اور میرے ماموزاد کو تیرنا نہیں آتا تھا اور میں انہیں چھوڑ کر دریا میں چھلانگ لگانا نہیں چاہتا تھا، مجھے تیراکی آتی تھی۔ میں اس مشکل گھڑی میں اپنے ماموں کے ساتھ کھڑا رہنا چاہتا تھا، مگر امام بخش صوبائی نے مجھے کہا کہ تو نکل، ہم اپنا معاملہ اللہ پر چھوڑتے ہیں۔ اور یوں مولانا ناصر صاحب نے جب دریا کے اندر چھلانگ لگائی تو پیچھے ان کے باقی ساتھیوں کو انگریز سرکار فائر کر کے مار دیتی ہے۔ تو یہ ایک کیس اسٹڈی کے طور پر آپ کے سامنے رکھی ہے بات کہ اس وقت انگریز سرکار کا آفیسر مجاز تھا، جو اپنی پسند سے وہ فیصلہ کرنا چاہے کر لے، لہٰذا کسی کی تحریک میں شمولیت اور اس کے کردار کے اوپر کسی بھی قسم کی کردار کشی کرنا جائز نہ ہوگا۔